اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ماہ صیام جو رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، توبہ اور استغفار والا مہینہ، جس کے دن اور دنوں سے افضل، جس کی راتیں اور راتوں سے افضل، جس کی ساتیں اور ساتوں سے افضل، جس میں دن میں سو رہنا عبادت کا ثواب، جس میں سانس کا تسبیح کا ثواب، جس میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کا ثواب، یہ سارے فضائل و مناقب اس ماہ صیام کے ہیں۔ انہی ماہ صیام میں ایک تاریخ نزول قرآن کی ہے۔ ویسے تو اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو توریت اسی مہینے میں نازل ہوئی، انجیل کا نزول اسی مہینے میں ہوا، زبور کا نزول اسی مہینے میں ہوا، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 رمضان اسی مہینے میں ہوئی۔ 23 رمضان مبارک خصوصاً ایک مخصوص شب قدر، جیسا کہ میں کل کی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے قرآن کو ماہ صیام میں نازل کیا اور قدر والی رات میں نازل کیا۔ یہ قدر والی رات کون سی ہے، یہ اس کو پوشیدہ رکھا۔ تم تلاش کرو، تم ڈھونڈو، تم عبادت الہی میں مصروف رہو۔ ایک رات ڈھونڈنے کے لیے اگر تم پوری 30 راتیں عبادت الہی میں گزار دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو ایک رات ہے اس مہینے میں وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر پورا مہینہ تم ایک رات کے ڈھونڈنے میں عبادت الہی میں بسر کرو گے تو کوئی حرج نہیں ہے، تم کو وہ رات مل جائے گی۔ لیکن پھر بھی معصومین علیہ السلام نے یوں تو ہر مہینے کی ہر رات کی دعائیں اور ہر شب کی دعائیں بتائی ہیں، لیکن مخصوص طریقے سے، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ 19ویں شب، 21ویں شب اور 23ویں شب کے اعمال، اور برادران اہل سنت میں 27ویں شب کے کو ان کا شب قدر منائی جاتی ہے۔ ہمارے کیا بھی 27ویں شب کے بھی کچھ مخصوص دعائیں بتائی گئی ہیں۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ یہ 3 راتیں شبائے غم ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ہے۔ میں نے آج جو آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید کے سورہ یاسین کی 12ویں آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے۔ سورہ یاسین اسے حدیث میں قلب قرآن کہا گیا، قرآن کا دل، اور یہ آیت اس قرآن کے دل کی ایک آیت ہے جو 12واں نمبر آیت ہے۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احاطہ روشن پیشوا میں کر دیا ہے۔ اب یہ قرآن ہے، کلام الہی ہے۔ ہمارے یہاں مذہب میں شیعہ اثنا عشری مذہب جو ہے، 12 اماموں کو ماننے والا جو فرقہ ہے، اس میں ایک اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی تشریح، شرح، اس کی تفسیر، یہ قیاس سے مت کرنا، حرام۔ یا تو بعض آیات کی تفسیر کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور یا معصوم کا قول
پیغمبر اسلام قرآنی آیات کی تفسیر کرے، یا وہ جن کو اللہ نے راسخون فی العلم قرار دیا ہے، جو ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق ہے، جو اہل ذکر کا مصداق ہے، ان کی طرف رجوع کیا جائے، وہ بتائیں گے اس آیت سے مراد کیا ہے۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی آیت کریمہ کے ذیل میں یہ لکھ دیں کہ اس سے مراد یہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے ساتھ یہی ہوا۔ میں نے کچھ تفسیریں اور کچھ قرآن مجید کے ترجمے دیکھے، برادران اہل سنت کے بھی دیکھے، جس میں اشرف علی تھانوی کا قرآن مجید ہے، اس میں انہوں نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں لکھا کہ اس آیت امام مبین کا مصداق لوح محفوظ ہے۔ ارے بھائی، آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ امام مبین کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں لوح محفوظ کا ذکر کر دیں؟ کیا لوح محفوظ کا لفظ قرآن میں نہیں ہے؟ آیا ہے۔ تو کیا اللہ اس بات کے لیے وہ قادر نہیں تھا، یا معاذ اللہ بھول گیا تھا کہ اس کو لوح محفوظ رکھنا چاہیے تھا، اس نے لوح محفوظ کے بجائے امام مبین کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کا اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہم نے ہر شے کہا تھا امام مبین میں کر دیا ہے۔ تو جب امام مبین کہا جا رہا ہے تو پھر آپ لوح محفوظ کیوں لا کر کنفیوز کر رہے ہیں پبلک کو؟ اب آئیے قدیم تفاسیر کی طرف رجوع کریں۔ قدیم تفاسیروں میں ملتا ہے، اور خصوصاً سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تو کچھ صحابہ نے، جس میں نام بھی ہے حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، یہ 3 نام روایت میں آئے ہیں، ان لوگوں نے ایک ایک مرتبہ سوال کیا۔ ایک نے کہا کہ کیا اس سے مراد توریت ہے، ایک نے کہا کہ اس سے مراد انجیل ہے، ایک نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے، لیکن رسول خدا نے تینوں کے سوال کو رد کیا، کہا کہ نہیں، امام مبین سے مراد نہ توریت ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، نہ قرآن ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اسی وقت میرا بابا مسجد کے دروازے سے داخل ہوا مسجد میں، پیغمبر السلام نے مولا علی کو دیکھا، فرمایا ھذا امام مبین، یہ امام مبین ہے۔ یعنی گویا بنص سے رسالت، زبان رسالت اس آیت کریمہ کی تفسیر کر رہی ہے کہ امام مبین نہ توریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ قرآن ہے۔ امام مبین جو ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جناب عمار یاسر سے کہ جناب عمار یاسر کا گزر ہو رہا تھا، مولا علی آپ کے ساتھ تھے، وادی النمل سے گزرے، چوٹیوں کی وادی سے، بہت زیادہ چوٹیاں وہاں پہ کثیر تعداد میں پائی جاتی تھیں۔ تو جناب عمار نے کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو ان چوٹیوں کی تعداد سے واقف ہے۔ مولا علی نے کہا یہ نہ کہے، بلکہ یہ کہو کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو ان چوٹیوں کا خلق کرنے والا ہے۔ جب مولا علی نے جملہ بدل کے کہا تو عمار کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ چوٹیوں کی تعداد سے واقف ہیں؟ کہا کہ ہاں، میں ان چوٹیوں کی تعداد سے بھی واقف ہوں، میں اس سے بھی واقف ہوں کہ اس میں کتنی نر ہیں اور کتنی مادہ ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، اور ہم نے ہر شے کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے۔ خداوند عالم نے اس آیت میں جس امام مبین کا ذکر کیا ہے وہ میری ذات ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو امام مبین ذات امیر المومنین، ہر شے کو، کائنات کی ہر شے کا احاطہ اللہ نے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں کر دیا۔ اب اس کے بعد معصوم کی جو حدیثیں ملتی ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں اول پہلا مصداق
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، اور اس کے علاوہ باقی 11 ائمہ بھی ان آیات کا مصداق ہیں۔ بہت سی ایسی آیات ہے، جیسے اہل ذکر ہے، جیسے ومن عندہ علم الکتاب ہے، جیسے فاسألوا اہل ذکر ہے، جیسے راسخون فی العلم ہے، جیسے یہ امام مبین ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جس میں ہمارے پہلے امام اس کا پہلے مصداق ہیں، اور باقی 11 امام بھی اس آیت کا مصداق ہیں۔ یعنی سب کی شان یہی ہے، سب کی شان یہی ہے کہ ہر شے کا علم خداوند عالم نے ان ذات مقدسہ میں کر دیا ہے۔ جب ان سے کوئی سوال کیا جائے گا تو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے نہیں معلوم، میں جانتا نہیں ہوں، یہ فوراً جواب دیں گے۔ امیر المومنین کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ یا علی، یہ بتائیں کہ جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ توقف نہیں کرتے، رکتے نہیں ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ تمہاری ہاتھ میں کئے انگلیاں ہیں؟ کہا کہ 5۔ کہا کہ تم نے توقف کیوں نہیں کیا، ٹھہرے کیوں نہیں، سوچا کیوں نہیں؟ کہا کہ یا علی، میرے ہاتھ میں میری 5 انگلیاں ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ کہا کہ جس طرح سے تمہارے ہاتھ کی 5 انگلیاں تمہارے سامنے ہے، اسی طرح سے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے سامنے ہے۔ جب بھی کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں فوراً جواب دے دیتا ہوں۔ یہ کس نے فیڈ کیا ہے؟ یہ ذات الہی، اللہ کی ذات، جس نے امام مبین میں کائنات کی چیزوں کو بھر دیا، کائنات کی چیزوں کو فیڈ کر دیا، احاطہ کر دیا۔ امام مبین ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، روشن پیشوا، جو دل چاہے ان سے پوچھ لو۔ مولا کائنات مسجد کوفہ سے ایک دفعہ نہیں، متعدد مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو چاہے پوچھنا ہو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ یہ امیر المومنین کا قول ایک دفعہ نہیں ہے، کئی مرتبہ آیا ہے، تاریخوں میں نشاندہی کی گئی ہے، بار بار آپ نے اس جملے کو دہرایا ہے، اور خود بھی فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں کاسہ علم ہے، رسول نے مجھے علم اس طرح سے بھرا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، پھر یہاں پر مثال دی مولا علی نے، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ مجھے رسول نے علم اس طرح سے پلایا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کی بھی مثال دے سکتے تھے، لیکن نہیں، مولا کائنات نے نہ دودھ پلانے والے جانوروں کی مثال دی، نہ دودھ پلانے والی ماں کی مثال دی، بلکہ آپ نے ان جانوروں کی مثال دی جو اپنے بچے کو دانا بھراتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مثال جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے رہے ہیں، اس کی بھی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جو جانور اپنے بچوں کو دانا بھراتے ہیں اور جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ جانور جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام مثال کیا دے رہے ہیں کہ ماں، جو جانور اپنے بچے کو دانا بھراتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جو ماں دودھ پلاتی ہے ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جانوروں کا، یہ جانور ہو یا مثال کے طور پر انسان ہو، پہلے خود غذا کھاتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، اور جب وہ غذا پیٹ میں جا کر تحلیل ہو جاتی ہے تب وہ دودھ کی شکل میں تیار ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ بچے کے دہن تک پہنچتی ہے۔ یعنی اصل غذا جانور جو کھاتے ہیں وہ بچے کے دہن تک نہیں جاتی ہے دودھ پلانے والے جانوروں کی یا دودھ پلانے والے ماں کی۔ جو جانور دانا بھراتے ہیں وہ جاتے ہیں دانا لے کر آتے ہیں، جیسا دانا لاتے ہیں ویسا دانا بچے کے دہن تک منتقل کر دیتے ہیں۔ تو امیر المومنین بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ رسول خدا نے مجھے علم اس طرح سے بھرایا ہے جیسے ایک طائر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے،
یعنی علم رسول براہ راست مجھ تک پہنچا ہے بغیر کسی منتقلی کے، بغیر کسی تحلیل کے۔ یعنی اگر تمہیں علم رسول چاہیے ہے تو مجھ سے لو، رسول نے مجھے علم اس طرح سے بھرایا ہے جیسے ایک طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ یہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جو فرماتے ہیں کہ رسول نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور ہر باب سے میرے لیے 1000 باب کھلتے چلے گئے۔ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو چاہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جاتی اور اہل توریت والے آتے تو میں ان کو توریت سے جواب دیتا، انجیل والے آتے تو میں ان کو انجیل سے ان کی گتھیاں سلجھاتا، اہل قرآن آتے تو میں ان کے جواب قرآن سے دیتا، یہاں تک کہ یہ کتابیں بول اٹھتی کہ جس نور میں اللہ نے ہمیں نازل کیا اسی نور میں علی نے فیصلے کیے ہیں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو چاہے پوچھنا ہو، میں قرآن کے بارے میں جانتا ہوں، کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت پہاڑوں پر آئی، کون سی آیت میدان جنگ میں آئی، کون سی آیت کس کی شان میں ہے، کون سی آیت کس کی مذمت میں ہے۔ اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جاتی، نہیں عزیزوں، مولا کائنات اس میں گلہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں۔ مولا علی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا۔ وہ علی علیہ السلام جن کی امامت اور خلافت کا اعلان غدیر خم کے میدان میں ہوا تھا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے رسول پہنچا دیے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا۔ جبرائیل امین نے یہ آیت 3 ٹکڑوں میں نازل ہوئی، اور جب اللہ نے ضمانت لے لی، حفاظت کی، تو پیغمبر اسلام نے حی علی خیر العمل کی آواز بلند کرائی۔ پیغمبر اسلام نے پالان شدر کا ممبر بنایا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا۔ 1.25 لاکھ کا مجمع، اس مجمع میں مولا کائنات کے ساتھ پیغمبر اسلام نے خطبہ غدیر ارشاد فرمایا، فصیح و بلیغ خطبہ غدیر، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اتنا بلند کیا کہ زیر بغل سفیدی آپ کی نمودار ہو گئی، گویا آپ سامنے آ گئے، آپ چھپ گئے، علی سامنے آ گئے۔ ادھر جبرائیل امین نازل ہوئے تکمیل دین کی سند لے کر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا، دین اسلام سے راضی ہو گئے اور اپنی خاص نعمت آپ پر تمام کر دی۔ یہ ہے اعلان ولایت، یہ ہے غدیر کا اعلان، یہ ہے غدیر کا اعلان۔ پیغمبر اسلام نے 2 خیمے نصب کیے، ایک میں خود بیٹھے، ایک میں علی ابن ابی طالب کو بیٹھالا۔ تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایک ایک کر کے آؤ اور علی کو سلام کرو، السلام علیک یا امیر المومنین، اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حکم رسول تھا، کیا مجال تھی کہ مسلمان اس کی سرتابی، اس کی خلاف ورزی کرتے، چاہے وہ منافق ہوں چاہے مومن ہوں۔ سب نے مبارکبادی علی ابن ابی طالب کو دی، اور علی ابن ابی طالب کو السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر سلام کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غدیر کے میدان میں رسول یہ علی سے بیعت کس چیز کی لے رہے تھے؟ یہ بیعت اسی کی تھی کہ میرے بعد علی امام وقت ہوں گے، علی میرے جانشین ہیں، علی میرے خلیفہ ہیں۔ یہ وہ اعلان کی تجدید تھی جو دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر کر چکے تھے۔
اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب پیغمبر السلام کے سامنے مولا علی نے دعوت ذو العشیرہ میں توحید اور نبوت کی گواہی دی ہے، تب پیغمبر السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ علی میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا بھائی ہے، میرا وزیر ہے۔ وزیر بھی علی، بھائی بھی علی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جب وہ صیغہ اخوت جاری ہوئے مدینے میں، مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ تو آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ سارے بھائی دنیا میں ہیں لیکن تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے وزیر ہو، میرے بھائی ہو، میرے جانشین ہو، میرے خلیفہ ہو۔ 4 جملے کا تاریخ طبری جرمن میں جو چھپی ہے، جس کو اسوۃ الرسول میں فوق بالگرامی نے اس کا ریفرنس دیا ہے، موجود ہے، کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ تاریخ طبری سب سے قدیم تاریخ ہے، اس کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ فوق بالگرامی نے اسوۃ الرسول کی جلد 2 میں لکھا ہے۔ تو جو غدیر، جو دعوت ذو العشیرہ میں پیغمبر نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی ایفا حکم خدا سے غدیر کے میدان میں ہو رہی تھی۔ اپنے بات کے لیے مولا علی کو خلیفہ جانشین بنا کر جا رہے تھے۔ اے علی تمہاری مثال ہارون جیسی ہے، جس طرح سے ہارون موسیٰ کے وزیر تھے، بھائی تھے، اسی طرح سے تم میرے بھائی اور میرے جانشین ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد، ہارون کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، ان کے بعد نبی آنے والا تھا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ خاتم الانبیاء ہیں، لہذا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی ہے۔ وہاں نبی آنے والے تھے، یہاں پہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی کے بعد، پیغمبر اسلام کے بعد مولا علی ان کے جانشین بلا فصل خلیفہ ہیں۔ ہم مولا علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کرتے ہیں۔ ہماری اذانوں میں علی ولی اللہ ہے، ہماری نماز میں علی ولی اللہ ہے، جزو ایمان ہے علی ولی اللہ۔ اگر کوئی علی ولی اللہ کا انکار کر دے تو اس نے ایمان اس کا ناقص ہو جائے گا۔ جزو ایمان ہے علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی امیر المومنین ہیں۔ یہ غدیر کا اعلان ہے۔ رسول نے کہا تھا کہ جاؤ علی کے کو سلام کرو، السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کر علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ لہذا امیر المومنین و امام المتقین، علی متقین کے امام ہیں، امام المتقین، وخلیفتہ بلا فصل، وصی ہیں، جانشین رسول کے، اور بلا فصل خلیفہ ہیں۔ یہ بلا فصل خلیفہ کیوں ہیں؟ زمانے نے 3 بنائے، لیکن ہم ان 3 کو نہیں مانتے، ہم انہیں غصبی مانتے ہیں۔ خلافت کو غصب کرنے والے ہیں 3۔ علی ابن ابی طالب بلا فصل خلیفہ ہیں، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہیں مانے، بنص قرآنی، بنص حدیث رسول۔ غدیر یہ سب گواہ ہیں، 1,24,000 کا مجمع، پیغمبر کی احادیث، قرآنی آیات، تاریخ کے شواہد، یہ سب علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ بلا فصل خلیفہ، تم نہ مانو تو تمہارے نہ ماننے سے علی بلا فصل کیا نہیں رہیں گے؟ نہیں، وہ بلا فصل ہیں۔ وخلیفتہ بلا فصل، علی بلا فصل خلیفہ ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث غدیر ہے جسے تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اس حدیث میں کیا آیا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا،
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حرف فا کیا ہے؟ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ کس موقع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ نماز ہوگی اس کے بعد مجلس ہوگی، یعنی نماز اور مجلس میں درمیان میں وقفہ رہے گا، تو وہاں عربی زبان میں لفظ ثم آتا ہے، نماز ہوگی اور پھر مجلس ہوگی۔ لیکن اگر اعلان میں یہ ہو کہ نماز اور اس کے فوراً بعد مجلس ہوگی، تو یہاں پر عربی میں ثم کے بجائے لفظ فا آئے گا۔ تو اب اگر حدیث غدیر میں پیغمبر اسلام نے ثم کہا ہوتا، من کنتو مولا ہو ثم علی مولا، اور اس کے بعد پھر علی مولا ہوں گے، فلا 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 3 زمانے گزر جائیں گے پھر علی مولا ہوں گے، نہیں، تو پیغمبر نے ثم نہیں کہا، پیغمبر نے فا کہا، فہذا علی المولا، اور اس کے فوراً بعد یہ علی مولا ہیں۔ اس لیے بتا دیا کہ میرے بعد بلا فصل خلیفہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اس لیے لفظ فا کا استعمال حدیث میں کیا گیا ہے۔ مولا کائنات علی ولی اللہ، علی ہیں اللہ کے ولی۔ بس عزیزو، کلام میرا اختتام کی منزل میں آ گیا، بس آخری بات اور اس کے بعد دعا۔ یہ شبائے غم ہے، آپ برابر مجلس سے سنیں گے، فرش عزا پر جائیں گے، مولا علی کا پرسہ آپ فاطمہ زہرا کو بھی دیں گے، ان کے بچوں کو بھی دیں گے، حسنین کو بھی دیں گے، ان کی بیٹیوں کو جناب زینب ام کلثوم کو بھی دیں گے، جناب عباس محمد حنفیہ کو بھی دیں گے، پیغمبر اسلام کو ان کے جانشین کا پرسہ پیش کریں گے، امام زمانہ کو ان کے جد بزرگوار کا پرسہ پیش کریں گے۔ علی ولی اللہ، ہم جو آج علی ولی اللہ کہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ علی اللہ کے ولی ہیں، تو یہ قرآن سے ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ بھی کسی کو اللہ کا ولی کہہ دیں، آپ بھی سرٹیفکیٹ دے دیں فلا 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 اللہ کے رسول، نہیں، سوائے علی کے کسی کے نام کے آگے نہیں ملے گا۔ آپ خلفاء کے بارے میں یہ تو کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ، امیر المومنین کا لقب بھی غدیر سے چرا لیا، وہ بھی آپ نے کیسوں کیسوں کے آگے لگا دیا، جن کے ایمان کا دور دور تک پتہ نہیں، جن کے نفاق سے لبریز ہیں، ان کے ناموں کے آگے، بھگوڑوں کے آگے آپ لفظ امیر المومنین لگائے ہوئے ہیں۔ دشمنان اسلام، بانیان اسلام، دشمنان بانیان اسلام کے ناموں کے آگے امیر المومنین لگا ہوا ہے۔ تو عزیزوں، ہر ایک آپ کے کہنے سے امیر المومنین نہیں ہو جائے گا۔ جو مومن نہ ہو تو وہ مومنوں کا امیر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کیا منافق بھی امیر المومنین ہوگا؟ تو پہلے خود مومن ہو، اس کے بعد پھر مومنین کا امیر بنے۔ علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہے، امیر المومنین ہے، علی ولی اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ کس نے کہا اللہ کے ولی ہیں؟ کس نے کہا کہ یہ اللہ رسول رب العالمین کے وصی ہیں؟ رسول نے فرمایا، مولا کائنات وصی رسول رب العالمین، عالمین کے رب رسول کے جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس عزیزوں، قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی کہ جس وقت مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، ایک سائل دروازے پر آیا اور اس نے سوال کیا، اور یہاں تک کہ جب اس کا سوال پورا نہیں ہوا تو وہ مایوس ہو کر اللہ کے دروازے سے، اللہ کے گھر کے دروازے سے واپس جانے لگا۔ اے پروردگار، میں تیرے دروازے پر آیا تھا لیکن میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ مولا علی نے ہاتھ بڑھایا، سائل قریب آیا، انگوٹھی اتاری، لے کر چلا گیا۔ ادھر انگوٹھی لے کر گیا، ادھر قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، کلمہ حسر کے ساتھ آیت آ رہی ہے، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ کیا آیت ختم ہو گئی؟ نہیں، آیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہاں پر آیت ختم ہو جاتی تو اللہ اور اس کا رسول ولی ہوتا،
لیکن آیت ختم نہیں ہو رہی ہے، آیت آگے بڑھے، والذین آمنوا، وہ صاحبان ایمان، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ بس عزیزوں، اگر اس کنڈیشن میں آیت نہ نازل ہوئی ہوتی، بہت سے مسلمان کہہ دیتے کہ ہم بھی نماز قائم کرتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ الگ ہوتی ہے، نماز الگ ہوتی ہے۔ کوئی زکوٰۃ نماز کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ عید الفطر کی زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، زکوٰۃ فطرہ ہو، اور چاہے وہ زکوٰۃ مالی ہو، دونوں زکوٰتیں الگ ہیں۔ نماز عید الگ ہے اور زکوٰۃ فطرہ الگ ہے۔ جو نماز عید پڑھنا ہے وہ جسے وہ پہلے زکوٰۃ فطرہ ادا کر دے۔ زکوٰۃ مالی بھی ہے، زکوٰۃ بدنی بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن نماز کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اسے تلاش کرنا ہے تو وہ مسجد نبوی ہی میں نظر آئے گی، اور وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نماز ہے، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ وہم راکعون، یہ وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ بس عزیزو، مجلس تمام ہو گئی۔ ہاں عزیزو، مولا زخمی حالت میں صبح 19 کی مسجد کوفہ سے حسنین علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ ابن ملجم کی زہر سے بجھی ہوئی تلوار جو امام کے سر اقدس پر لگی ہوئی تھی، جس سے آپ کا بدن زرد ہو گیا تھا، بہت سی روایات ہیں، زہر پھیل گیا تھا۔ ابن ملجم نے خود کہا ہے کہ میں نے 1000 درہم کی تلوار خریدی، 1000 درہم میں اس کو زہر سے بجھایا۔ اگر یہ تلوار کا زہر پوری کائنات میں پھیلا دیا جائے، سب اس سے ہلاک ہو جائے، لیکن مولا علی کے سر پہ زہر سے بجھی ہوئی تلوار، زہر کا اثر بدن میں پھیل گیا۔ مولا علی کرب و بے چینی کی حالت میں ہے۔ 19ویں کا دن گزرا، 20ویں کا دن آیا، چاہنے والے آ رہے ہیں، مولا علی سے ملاقات کر رہے ہیں، مولا علی ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں۔ مولا علی کی وصیتیں نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ ہاں عزیزو، چاہنے والوں کو وصیتیں کی ہیں، جناب ام کلثوم سے وصیت، جناب امام حسن علیہ السلام سے وصیت۔ کل کی تقریر میں میں تفصیلات بیان کروں گا، بس عزیزو آج اتنا ہی عرض کرنا ہے۔ یہ دین و دنیا کا بادشاہ، یہ مولائے متقیان، یہ امیر المومنین، یہ حجت خدا، یہ مولائے غدیر، جو آج زخمی حالت میں ہے۔ ہاں عزیزوں، بس ایک جملہ کہہ کر گفتگو تمام کر دوں گا۔ جب مولا علی گھر پہ آئے ہیں اور حکمہ نے آپ کو دیکھا ہے تو کہا کہ مولا علی کو دودھ دیا جائے۔ مولا علی کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ مولا علی کے سامنے جب دودھ آیا تو آپ نے کہا ایسا ہی دودھ میرے قاتل کو بھی پلایا جائے، قاتل جو گرفتار ہو چکا تھا۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ مولا علی نے اپنے قاتل کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، بس اسی پر گفتگو تمام ہو جائے گی۔ مولا علی نے اپنے قاتل کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ بیٹا حسن، اگر میں اس تلوار کے زخم سے شہید ہو جاؤں، مجھے موت آ جائے، اور تم قصاص لینا، تو تم بھی اس کے ایک تلوار مارنا، ایک تلوار کے عوض میں ایک تلوار، یہ اس کا قصاص ہوگی۔ ہاں رسول خدا نے کہا ہے کہ پاگل کتے کو بھی مسلح نہ کرنا، اس کے ہاتھ پیر یہ سب چیزیں نہ کاٹنا، لہذا اس کو یہ نہ کاٹا جائے۔ ایک تلوار اس نے میرے ماری ہے، تو بس جب قصاص لینا تو تم ایک ہی تلوار مارنا۔ لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ اگر میں بچ گیا تو مجھے اختیار ہے، چاہے میں قصاص لوں اور چاہے میں معاف کر دوں۔ ہاں عزیزو، آپ دیکھیں کہ وہ علی جس کے سر پہ زہر سے بجھی ہوئی تلوار پڑی ہے، لیکن قاتل کی طرف سے اس کے دل میں کتنا رحم ہے کہ اگر میں بچ جاؤں تو مجھے اختیار ہے، چاہے میں اس سے قصاص لوں، بدلہ لوں، چاہے میں اس کو رہا کر دوں۔
یا علی آپ اپنے قاتل کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کو دودھ کا پیالہ دیا گیا تو آپ نے فرمایا ایسے ہی دودھ اس کو دو۔ لیکن عزیزوں، یہ مولا علی ذرا کربلا کے میدان میں آ جائیے، آپ کا پوتا علی اصغر، وہ بے شیر جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، جسے حسین ہاتھوں پر لے کر آئے تھے اور کہا تھا اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو میں اسے جلتی ہوئی ریت پر لٹائے دیتا ہوں، آؤ تھوڑا سا پانی اس کے حلق میں ٹپکا دو۔ لیکن جواب نہ آیا۔ حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت سے اٹھایا، ہاتھوں پر بلند کیا۔ ادھر عمر سعد کا حکم، این آئینہ حرملہ اختہ کلام الحسین، اے حرملہ کہاں ہو، کلام حسین کو قطع کر دو۔ بس عزیزو، 3 بھال کا تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر ذبح ہو گیا۔ علی اصغر کو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اسے ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملا، تیر حرملہ سے اس کی گردن چھد گئی۔ حسین ننھی سی میت کو لیے ہوئے خیمے کی طرف چلے، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، فرماتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اے رب آؤ اپنے لال کو لے جاؤ۔ مادر علی اصغر آئیں۔ حسین نے کہا میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ امام وقت۔ کہا کہ جو میں حکم دوں گا اس پر عمل کرو گی؟ کہا کہ ہاں۔ بس کہا کہ صبر کرنا۔ یہ کہے کہ ابا کا دامن ہٹایا۔ اب جو ماں کی نگاہ پڑی تو کیا دیکھا؟ ارے بچہ مقتل سے آیا ہے، گردن چھدی ہوئی ہے، کرتا رہو سے رنگین۔ ایک جملہ کہا اے بیٹا علی اصغر، کیا تمہارے سن و سال کے بچے اس طرح سے نہر کیے جاتے ہیں؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ ہم لوگوں سے جو خطا ہے، غلطیاں ہو گئی، اس کو درگزر فرما دے۔ ہم لوگوں کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ریاض پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کر ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔